اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ایک ایسی تحریر جو دل و دماغ کے دریچے ہلا کر رکھ دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور ایثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار حزم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم سیدہ ام البنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ کر گھر آ جاتی ہیں تو سیدنا حسن حسین اور بی بی زینب فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گلے لگا لیتی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتی ہیں کہ ان بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں اس سے ان کی ماں یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے اس لیے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا جو وہ کہیں بس حکم بجا لانا ہے، بحث نہیں کرتے۔ یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں یہ ایک مقام رکھتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ کہتے کہ مولا آپ صرف عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حسن اور حسین میرے آبا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر میں حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے چھوٹے تھے۔ مطلب کہ یہ سوال بھی نہیں بنتا، ماں کی تربیت ہر مقام پر چھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے جانے دیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے تلواریں لے لیں اور کہا کہ بس تم پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ امام علی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنے سے تیر نکال دیں اور کہتے ہیں کہ میری والدہ سے کہہ دیجیے گا کہ میرے
یعنی عباس رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا نتیجہ تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ کے چاروں بیٹے اس جنگ میں شہید ہوئے، یعنی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹوں نے میدان کربلا میں جام شہادت پائی، جس میں 4 سیدہ ام البنین کے فرزندان تھے، جو لشکر حسین کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام علی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا، عباس شہید ہوا، جعفر شہید ہوا، عثمان شہید ہوا، عبداللہ شہید ہوا۔ فرمانے لگی، سب چھوڑیں، میرے حسین کا بتائیں۔ تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی، کیا میرے بیٹے حسین سے پہلے شہید ہوئے کہ بعد میں؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور امام علی مقام کی حفاظت کے لیے خوب لڑے۔ تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اپنی اطاعت سکھائی، صرف اہل بیت کی اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا۔ خدا ہم سب کو بھی اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت کی ہدایت فرمائے جو سیدہ ام البنین رضی اللہ عنہا نے اپنی اولاد کو سکھائی تھی۔ اللہ اللہ کتنا بالا ہے مقام اہل بیت، مدح خان مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت۔ ان کی پاکی ہے بیاں قرآن کی آیات میں، ہے حدیثوں میں بیان عز و شان اہل بیت۔ ان کی حب مولا کی حب، ان کی رضا رب کی رضا، ایسا رتبہ ایسی عظمت ہے نشان اہل بیت۔ شاہ نے فرمایا، میری آل کے اعداء ہیں شر، یعنی دشمن برے ہیں۔ شاہ نے فرمایا، میری آل کے اعداء ہیں شر، خیر ہیں وہ لوگ جو ہیں عاشقان اہل بیت، اور عاشقان کبریا ہیں عاشقان مصطفیٰ، اور عاشقان مصطفیٰ ہیں عاشقان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔